حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جوڑے کی شادی ہوئی اور تقریباً 25 سال کے بعد، پڑوسی ملک کا واقعہ، 25 سال کے بعد اولاد ہوئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 25 سال بعد اولاد ہو تو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا، خوب پڑھایا، عصری تعلیم دلایا، یہاں تک کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے ایس ڈی او بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ایس ڈی او بنا۔ جب وہ ایس ڈی او بن گیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا امی اب میری شادی کر دیجئے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، رشتہ تلاش کرو، اپنے پسند کا رشتہ تلاش کیا، شادی ہو گئی۔ جب شادی کر کے وہ گاؤں میں آیا، واپس گاؤں کا رہنے والا تھا، تو بیگم وہ شہر کی رہنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کیسے رہوں گا، یہاں پر لائٹ نہیں، یہاں اے سی نہیں، یہاں پانی کا انتظام نہیں، کچھ انتظام نہیں، میں کیسے رہوں گی؟ تو والدہ نے کہا بیٹا یہ جو کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ شہر کی رہنے والی گاؤں میں نہیں رہ سکے گی، اس لیے تم کو سرکاری ملازمت میں جو رہائش تم کو ملی ہے وہیں پر تم اس کو لے جاؤ اور وہیں رکھو، اور جب تمہیں موقع ملے تو ملاقات کے لیے آ جانا۔ ماں باپ گاؤں میں رہنے لگے اور یہ اپنی بیگم کو لے کر کے اور شہر میں جہاں پر ان کو ملازمت میں سرکاری رہائش ملی تھی وہاں رہنے لگے۔ ہفتے میں ایک روز ملاقات کے لیے والدہ سے، والدین سے ملاقات کے لیے آتے۔ جب آتے تو بیگم پوچھتی کتنی دیر میں لوٹو گے؟ 1 گھنٹے میں لوٹ جاؤں گا۔ کبھی 2 گھنٹے گزر جاتے، کبھی 3 گھنٹے۔ تو جانے کے بعد بیگم جھگڑا بھی کرتی تھی، آپ جاتے ہیں تو بال بچوں کو بھول جاتے ہیں، آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ بہرحال وہ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ سعودی عرب سے ایک ویکینسی آئی، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی سعودی عرب سے ملازمت کی ایک ویکینسی آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انٹرویو دوں، اگر سلیکٹ ہو گیا، انتخاب ہو گیا تو میں چلا جاؤں۔ کون ماں نہیں چاہتی، کون باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ترقی کرے؟ کہا بیٹا بڑی اچھی بات ہے، میں دعائیں کرتی ہوں، تم جاؤ انٹرویو دو۔ انٹرویو دیا، کامیاب ہو گیا۔ امی نے کہا بیٹا تنہا مت جاؤ، اپنے بال بچوں کو لے کر کے جاؤ، اگر انتظام ہے تو اپنے بچوں کو لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے بچوں کو لے کر جب جانے لگا تو ماں نے ایک نصیحت کی، کہا بیٹا سنو، جس مقام پر تم جا رہے ہو وہ بہت مقدس مقام ہے، وہیں پر مکہ مکرمہ، وہیں پر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف بھی ہے، اور وہیں مدینہ منورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی ہے۔ میرے بیٹے جب تم کو موقع ملے تو عمرہ کرنا، حج کا مہینہ آ جائے تو حج بھی کر لینا، اور موقع ملے تو آقا کے روضے پہ سلام پڑھنے کے لیے بھی حاضر ہونا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ 13 سال تک کے بلا ناغہ مسلسل حج کے مہینے میں حج کرتا، موقع ملتا تو عمرہ بھی کرتا، موقع ملتا مدینہ جاتا تو آقا کے روضے میں سلام بھی پڑھتا۔ 13ویں سال جب وہ حج سے فارغ ہوا تو وہ مطاف میں ایک طرف کھڑا ہو کر کے خوب رو رہا تھا۔ اسی درمیان کسی اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا، ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤ، 13 سال ہو گئے میری ملازمت کے، سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہوں، اور بلا ناغہ 13 سال سے بلا ناغہ حج کرتا ہوں، جب حج کا مہینہ آیا تو حج کیا۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا بارش بزرگ مجھ سے یوں کہہ رہا ہے کہ تو حج تو کر رہا ہے لیکن تیرا ایک بھی حج قبول نہیں، ایک بھی حج قبول نہیں۔ کہا کہ مولانا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں کون بد نصیب ہوں، کیا گناہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں؟ تو اللہ والے تو پہچان لیتے۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے والدین حیات سے ہیں؟ کہا کہ حیات سے ہیں۔ کہا کتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہ 13 سال گزر گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا جلدی سے ٹکٹ بناؤ اور اپنے والدین سے ملاقات کے لیے چلے جاؤ۔ چنانچہ ٹکٹ بنایا، اپنے والدین سے ملاقات کے ارادے سے جب وہ سعودی عرب سے اپنے ملک کو پہنچا، اپنے گاؤں کی سرحد پہ داخل ہو رہا تھا، ایک جگہ کسی ہوٹل میں وہ بیٹھا چائے وائے پینے کے لیے، وہیں پر ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی اپنے گاؤں کے۔ اس سے پوچھا اپنے والد کے بارے میں کہ تم ان کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں جانتے ہیں۔ وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، ٹیلی فون کا نہیں تھا، تو اس سے پوچھا کہ جانتے ہو؟ کہ ہاں جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا ایک بیٹا ہے، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے وہ انتقال کر، اور اس کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے اور وہ نہایت نالائق ہے، ناہنجار ہے۔ 1 مہینہ پہلے باپ کا انتقال ہوا، اس کے جنازے میں بھی وہ نہیں آئے،
اس کو کیا معلوم کہ یہی وہ بیٹا ہے؟ اس نے سن کر کے اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے وہ بڑی بہت عجیب کیفیت سے یہ گزرنے لگا کہ میرا باپ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آگے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر پہنچا، سوچتے ہوئے کہ ماں پتہ نہیں کس حالت میں ہے، ماں مجھ سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی۔ 13 سال ہو گئے، کوئی خبر نہیں، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا، پتہ نہیں ماں مجھ سے بات بھی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میرے نوجوانوں ذرا غور سے سنو، ایک ماں کے دل میں بچوں کے تئیں، ماں کے دل میں کیا محبت اور کیا جذبات، اور ماں کا اپنی اولاد کے لیے کیسی بے لوث محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا، دروازے پہ یوں ہلکے ہاتھ سے جب دروازے کو دھکا دیا، اندر سے کنڈا لگا ہوا نہیں تھا، دروازہ کھل گیا۔ ماں نہایت کمزور نحیف، وہ بستر پہ ضعیفہ لیٹی ہوئی تھی، چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ یہ شخص کھڑا ہو گیا، نوجوان بیٹا، اس انتظار میں کہ آیا میری ماں سو رہی ہے یا جگ رہی ہے؟ اگر جگ رہی ہے تو میں سلام کروں، اگر سو رہی ہے تو میں انتظار کروں کہ میری ماں جگ جائے۔ اسی بیچ میں جب وہ سرہانے کی طرف گیا تو دیکھتا ہے کہ ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہاتھ یوں ہیں، اور وہ کچھ دعا کر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ میری ماں کیا دعا مانگ رہی ہے، ذرا کان قریب کیا کہ میں سنوں کہ میری ماں کیا کہہ رہی ہے، کیا مانگ رہی ہے۔ جب کان قریب کیا تو آواز آئی، وہ یہ کہہ رہی تھی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میرا خاوند آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے انتقال ہو گیا، تیرا پیارا ہو گیا۔ اے مولا تو خوب جانتا ہے میرا ایک بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا محرم رشتہ دار نہیں ہے۔ اے مولا میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میرے انتقال سے پہلے میرا بیٹا واپس آ جائے، تاکہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے قبر میں اتارنے والا، مجھے کفن دفن کرنے والا میرا محرم بیٹا موجود ہے۔ یہ میرے دل کی آرزو، یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ جب یہ آواز بیٹے کے کان سے ٹکرائی تو کہا، امی جان میں آپ کا لخت جگر، میں آپ کا نور نظر حاضر ہو چکا ہوں، میں آپ کا بیٹا حاضر ہوں۔ ماں سن کر کے کیا کہتی ہے میرے نوجوانوں، کیا جملہ کہتی ہے، کیا محبت ہوتی ہے ایک ماں کے دل میں، کیا مامتا کس چیز کا نام ہے، ذرا سنیے۔ جب بیٹے نے کہا، امی میں آپ کا لخت جگر حاضر ہو چکا ہوں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے موتیابین ہو گیا ہے، میں تمہیں دیکھ نہیں پا رہی ہوں، اے میرے لخت جگر ذرا مجھ سے قریب آ جاؤ، ذرا مجھ سے لپٹ جاؤ، میں تیرے بدن کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے میں تیرے جسم کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں، ذرا مجھ سے قریب آ جاؤ، ذرا مجھ سے لپٹ جاؤ۔ اے میرے نوجوان دوستو ذرا سوچو، 13 سال تک جس نے والدین کی خبر گیری نہیں کیا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، جنازے میں حاضر نہیں ہوا، لیکن ماں کے دل کی مامتا کیا ہے، 13 سال کے بعد جب کھڑا ہوا تو ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے میں تیرے جسم کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں، تیرے بدن کی خوشبو کو میں سونگھنا چاہتی ہوں۔ میرے نوجوانوں میں یہی پیغام دے کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں میری ماں یوں ہے، میرا باپ یوں ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے۔ اے میرے نوجوانوں اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہو تو اگر آپ کی ماں حیات سے ہے، آپ کا بوڑھا باپ حیات سے ہے، آپ ماں باپ کی دعائیں لے لیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اگر بوڑھی ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ بوڑھی ماں کی دعائیں لے لیجئے، بوڑھا باپ کی دعا لے لیجئے۔ ہرگز اپنے عمل سے اپنے والدین کو کبھی تکلیف مت پہنچائیے۔ انہی چند معروضات کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔